لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، محترم حضرات، گزشتہ جمعہ کو آمد رمضان کے تعلق سے احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اس جمعہ کو چندوں کی تصدیقات کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ دین، ملت، مذہب کا کام بڑے پیمانے پر کہاں سے ہو رہا ہے اور پوری امت ایک دوسرے سے جڑ کیسے رہی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان، ایک ملک کے مسلمان ایک طرف سے دوسری طرف تک، ایک ملک کے بجائے اور ایک ملک سے دوسرے ملک کے مسلمان جڑے رہیں۔ اس کی تو ایک شکل حج بیت اللہ ہے، عبادت۔ ہر ملک کے اغنیاء صاحب حیثیت لوگ وہاں پہنچتے ہیں پوری دنیا سے، اور ایک بھائی کی طرح سب ایک ساتھ رہتے ہیں۔ عام مسلمان بھی ایک دوسرے سے جڑے اور مربوط رہے، اس کے لیے بھی ایک نظام ہے تجارت کا، جس میں کارواں چلتے تھے، قافلے چلتے تھے، تاجر ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے تھے اور ایک شہر کا سامان دوسرے شہر میں، دوسرے شہر کا سامان تیسرے شہر میں، اس طرح سے وہ سامان بیچتے تھے اور امت کو جڑنے کا ایک ذریعہ تھے۔ ایک جگہ کے حالات دوسری جگہ بتلاتے تھے، دوسری جگہ کے حالات تیسری جگہ، اس طرح سے امت ہر جگہ کی ایک دور ہوتی ہوئی بھی واقفیت حاصل کرتی تھی، واقف رہا کرتی تھی۔ اس وقت تقریباً وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ختم نہیں ہونا چاہیے، ہم کو وہ چیز زندہ رکھنا چاہیے۔ تجارت، اس کی فضیلتیں جو بتلائی گئی، اصل مقصد اس میں دعوت ہے۔ مسلمان دعوت کے لیے جب کہیں پہنچے گا کسی کے پاس، تو داعی کی یہ صفت ہے، یہ خاصیت ہے، اور اس کے دعوت میں اثر کا ذریعہ ہے کہ جس کو دین کی دعوت دے، اس سے کوئی دنیاوی نفع نہ حاصل کرے، اس سے کچھ بھی امید نہ لگائے۔ اب معاملہ ہے کہ ہم یہاں سے کیرل پہنچے دعوت لے کر کے دعوت دینے، ہمارا خرچہ کیسے چلے گا؟ تو اس کا بہترین ذریعہ تجارت ہے۔ تجارت کے ویو کے ذریعے آپ جائیں، اس میں آپ کو روزی ملے گی اور پبلک رابطے میں آپ آ جائیں گے، پبلک آپ کے رابطے میں آ جائے گی، دعوت کا موقع ملے گا، تو آپ کسی کے محتاج بھی نہیں رہیں گے، روزی بھی چلتی رہے گی اور دعوت پہنچتی رہے گی۔ لیکن یہ سلسلہ کمزور ہو گیا۔ تجارتی کارواں قافلے کے بعد 2-3 چیزیں اللہ کی طرف سے ہمارے ملک میں مسلمانوں کو دستیاب ہیں۔ اس میں ایک چیز ہے تبلیغی جماعت۔ تبلیغی جماعت ہر جگہ پہنچتی ہے، پوری امت کو جوڑنے کا ذریعہ اور حالات سے واقفیت کا ذریعہ تبلیغی جماعت کا نظام ہے۔ اور اس سے پہلے، اس سے بڑا نظام مدارس کا نظام ہے۔ مدارس پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ مدارس میں پہلے پوری دنیا کے لوگ یہاں پڑھنے آتے تھے، یا دوسرے مقامات میں جو مدرسے وہاں جاتے تھے۔ ایم پی میں مانڈو میں جامعہ اشرفیہ میں پوری دنیا سے لوگ پڑھنے آتے تھے۔ آزادی سے پہلے بھی یہاں ہندوستان میں مدرسے قائم ہوئے، پوری دنیا کے لوگ پڑھنے آتے تھے، یہاں سے پڑھ کے پوری دنیا میں جاتے تھے۔ تو مدارس پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔
ایک تجارتی قافلے، دوسرا تبلیغی جماعت، تیسرا مدرسے مسلمانوں کو جوڑنے کا ذریعہ اور مسلمانوں کے حالات کو بتانے سمجھنے سمجھانے کا ذریعہ ہے، مدد اور نصرت کا ذریعہ ہے۔ یہ ڈور، یہ ویو، یہ رسی ہے، یہ کنیکشن ہے، یہ تار ہے جو پوری امت کو جوڑتا ہے۔ مدرسہ، تبلیغی جماعت، تجارتی قافلے۔ مدرسوں میں مختلف علاقوں کے طلباء آتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں، اپنے اپنے علاقوں کے حالات بتاتے ہیں، ان کی تہذیب، ان کا رہن سہن لوگ سمجھتے ہیں۔ مدرسے میں آنے والے بچے پورے ملک کے مسلمانوں سے ان کے حالات سمجھتے اپنے علاقوں میں آ کے بتاتے ہیں۔ وہاں اساتذہ مختلف علاقوں کے ہوتے ہیں، وہاں کے حالات بتاتے ہیں۔ دین کی زندگی، دین کی احیاء، دین کی ترقی، دین کی اشاعت، دین کی حفاظت کا ذریعہ تو ہے ہی۔ آپ دین مسجد میں زندہ کر لو، اپنے محلے میں زندہ کر لو، دوسرے مقام کی آپ کو فکر نہیں ہے، ان کے بارے میں واقفیت نہیں ہے، آپ کے خلاف کیا سازشیں چل رہی ہیں، کیا منصوبہ کام کر رہا ہے، دنیا کی قومیں کیا کیا پلان بنا رہی ہیں، آپ کو واقفیت نہیں ہے، تو آپ کی مسجدوں میں، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں بھی دین ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اس طرح حالات سے واقفیت کا ذریعہ، جوڑنے کا ذریعہ تبلیغی جماعت اور مدرسے ہیں۔ مدرسوں کو ہر جگہ جوڑنے کا بڑا ذریعہ مدرسوں کے ایک ڈور، مدرسوں کے سفرا ہیں۔ چندہ کے لیے جو چلتے ہیں، آسام سے چلتے ہیں، بمبئی پہنچتے ہیں، کلکتہ پہنچتے ہیں، کیرل پہنچتے ہیں، کشمیر پہنچتے ہیں، سب جگہ اپنے علاقوں کے حالات بتا سکتے ہیں، وہ آپ ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور ان علاقوں کے حالات وہ جا کر کے اپنے مدرسوں میں بتاتے ہیں اور فکر مند لوگوں کے کانوں میں ڈالتے ہیں کہ وہاں کے یہ حالات ہیں، وہاں کے یہ حالات ہیں، وہاں کی یہ دینی سطح ہے، وہاں کی یہ دینی سطح ہے، مسلمانوں کی یہاں یہ تعلیمی کیفیت ہے، وہ بتاتے ہیں اور پھر ارباب مدارس غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سفرا جو ہیں ملک کے مسلمانوں کو جوڑنے کی ایک ڈور، ایک ویو ہے۔ تبلیغی جماعت کا نظام، مدرسوں کا نظام، سفرا کے چلنے پھرنے کا نظام، اس کو کسی بھی حال میں ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے یہ سلسلہ رک جائے اور ٹوٹ جائے۔ مسلمان سفرا کا تعاون کرتے ہیں اور سفرا کے تعاون سے مدرسے چلتے ہیں۔ خاص طور پر ہندوستان کی مثال، اس روئے زمین پر، کرۂ ارضی پر دو مثالیں ہیں، ایک اسپین کی مثال ہے، ایک ہندوستان کی مثال ہے۔ اسپین میں ہزاروں ہزار مدرسے تھے، ایک دو مدرسے نہیں، ہزاروں ہزار مدرسے تھے۔ بڑے بڑے علماء، امام بخاری اور اس طرح سے بڑے بڑے علماء وہاں پیدا ہوئے، لیکن وہ مدرسے چندے سے نہیں چلتے تھے، وہ حکومت کی امداد سے چلتے تھے۔ جب حکومت کا تختہ پلٹا، دوسری حکومت آئی، حکومت کی طرف سے ایڈ اور امداد بند ہو گئی، تو ایک طرف سے سارے کے سارے مدرسے بند ہو گئے۔ ایک دوسری مثال آسام کے لے لیجیے، مدرسہ بورڈ، بہت دنوں سے لوگ طوفان مچا رہے تھے کہ یہ مولوی ایسے ہوتے ویسے ہوتے، گورنمنٹ کا ایڈ نہیں لیتے، امداد نہیں لیتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ ہمارے علماء نے جو چندے پر مدرسوں کی وہ ڈپینڈ کیا تھا، مدرسوں کو نربھر کیا تھا، وہ اسی لیے کہ کبھی بھی کھیل ہو سکتا ہے۔ مدرسہ بورڈ ختم ہو گیا، یہ ہوا کہ ملک سیکولر ہے، تو سیکولر ملک جو ہے کسی ریلیجیس کو ایڈ نہیں دے سکتا، تو یہ مدرسے ختم ہوں گے۔ اور جو ٹیچرز ہیں ان کو گورنمنٹ ٹیچر بنا دیا جائے گا، سب کو گورنمنٹ ٹیچر بنا دیا گیا۔ اب وہ گورنمنٹ کے نوکر اور سرونٹ ہو گئے، انہوں نے آواز اٹھائی نہیں۔ ایک طرف سے گورنمنٹ کے ایڈڈ مدرسے بند ہو گئے، سب اسکول بن گئے۔ تو امداد کا یہ ہوتا ہے بغیر چندہ کے مدرسوں کا۔ اسپین میں ایک طرف سے مدرسے ختم ہو گئے، آسام کے اندر مدرسے جو ایڈڈ تھے سب ختم ہو گئے، کہ کہیں سے کوئی چوں کی آواز بھی نہیں آئی۔ اس کے بالمقابل
چندہ سے ہمارے بزرگوں نے آزادی کے وقت، آزادی کے جنگ 1857 کی ہار کے بعد یہی منصوبہ بنایا کہ چندے سے مدرسہ چلائیں گے، اور 3 بڑے مدرسوں کو قائم کیا، ایک دیوبند میں، ایک مکہ مکرمہ میں، ایک افغانستان کے اندر۔ تو افغانستان میں پھر وہ جنگ کا سلسلہ ہی چلتا تو مدرسہ بہت زیادہ آگے نہیں نکل سکا۔ مکہ مکرمہ میں غریبی بہت زیادہ تھی، وہاں کے لوگ ہندوستان میں چندہ کرنے آتے تھے، اور ہندوستان ہی کے لوگوں نے قائم کیا تھا، تو سارے علماء یہی رہتے تھے، تو یہاں کا مدرسہ بہت آگے بڑھا، بہت ترقی کیا، اور وہاں کا مدرسہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو چندے سے چلتا رہا۔ اب حالات بہت خراب آئے، بہت پریشان کن حالات آئے، بٹوارے کا، قتل عام کا، فرقہ وارانہ فسادات کا، مسلمانوں کو نوکریوں سے ہٹانا، تعلیم سے دور کرنا، ان کے روزگار پر، کاروبار میں آگے بڑھے، دنگوں کے ذریعے نقصان پہنچا دینا، اور تعلیم زیادہ حاصل کر لے تو ان کو آتنکواد کہہ کر کے جیلوں میں بند کر دینا۔ دنیا بھر پریشانیاں کھڑی ہوئی مسلمانوں کے ساتھ، اس کے باوجود یہاں کے مدرسے چلتے رہے، مدرسے بند نہیں ہوئے۔ اس سے اور بڑی اور موٹی مثال دوسرے مدرسے کی لے لیجئے، اس وقت سے آج تک قندھار میں بہت سے 100 مدرسے، قندھار میں 100 مدرسے تھے اور آج بھی ہیں، ایک کے بعد 2 مہینہ، 4 مہینہ، 2 سال، 4 سال، 6 سال، 10 سال، 20 سال، حکومتیں برابر بدلتی رہتی ہیں، پورا ملک جنگ کی آگ میں جلتا رہتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ مدرسے بند نہیں ہوئے۔ حکومتیں، ان کی ہمدرد حکومتیں بھی آئیں، ان کی دشمن بھی حکومتیں آئیں، لیکن کوئی بھی وہ مدرسوں کو اس لیے نہیں بند کر سکا کہ وہ مدرسے چندہ سے چلتے تھے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امت کو جوڑنے کے جو 3 بڑے ذرائع ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے شخصی طور پر راست رابطے کے ذریعے سے وہ تجارتی قافلے ہیں، تجارت کے چلنا پھرنا ہے، اور وہ ختم ہو چکا، کمزور ہو چکا تبلیغی جماعت کا نظام ہے۔ اور تبلیغی جماعت کی ماں جسے کہتے ہیں وہ مدرسے ہیں، مدرسوں کی ایک ڈول مدرسوں کے سفرا ہیں۔ مسلمان تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ماشاءاللہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ کتنا تعاون کرتے ہیں بمبئی جیسے شہر میں، آپ رمضان میں جا کے دیکھ لیجئے، بعض مسجد میں جتنے نمازی ہیں مجھے ایسا نظر آیا، 3 4 صف سفیر رمضان میں بیٹھے رہتے ہیں، جمعہ میں، عشاء میں، مغرب میں تو افطاری کے ٹائم جاتا ہے، لیکن میں جمعہ میں دیکھا، ہم نے عشاء میں دیکھا، 3 صف 4 صف سفیر ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ 1 2 مدرسے نہیں، ہزاروں ہزار مدرسے صرف بمبئی شہر کے مسلمانوں کے تعاون و چندے سے چلتے ہیں۔ مسلمان اتنا تعاون کرتے ہیں تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اس بہتی گنگا میں ہم بھی لا ہاتھ دھو لیں، غلط قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ ان غلط قسم کے لوگوں کو روکنے کا بھی نظام ہمارے بزرگوں نے پیش کیا۔ تصدیقات، تصدیق کسے کہتے ہیں؟ تصدیق کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھ سے کوئی چیز دیکھی ہے کہ یہ ایسا ہے، ایسی ضرورت اس کی ہے، آپ لکھ دیں، وہ شرعی طور پر تصدیق ہے۔ جتنے مدرسہ والے چندہ کرتے ہیں عام طور پر وہ تصدیق رکھتے ہیں، ان کے علماء مدرسوں کے بڑے علماء آتے ہیں، دیکھتے ہیں، محلے بستی کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ غریب ہیں، امیر ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب حیثیت ہیں تو جڑے ہوئے ہیں کہ جڑے ہوئے نہیں ہیں، موافق ہیں، مخالف ہیں، حالات دیکھ کر کے لکھتے ہیں کہ مدرسہ ضرورت مند ہے یا ضرورت مند نہیں ہے، اسی کو شرعی طور پر تصدیق کہتے ہیں۔ وہ تصدیق لے کر کے آ جاتے ہیں لوگ، کبھی اسی کاپی کر لیتے ہیں، نقل کر لیتے ہیں غلط قسم کے لوگ۔ تو جو مقامی ائمہ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کاغذ کو، ایمانداری سے دیکھتے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ فرضی ہے، فوٹو کاپی کی اصلی ہے، شک ہو تو نمبر لگا کے فون لگا کے بات کر لیں، چونکہ ائمہ بھی مختلف اداروں کے فارغ ہوتے ہیں، وہ معلوم کر لیتے ہیں۔ اس پر بھی ہوتا ہے گڑبڑ، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ چونکہ دوسری قومیں بھی اس میں شریک ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے اس نظام کو توڑنا چاہتی ہیں۔ 2 سال پہلے کووڈ-19 سے پہلے، لاک ڈاؤن سے پہلے، جامع مسجد میں دیکھا ایک ذمہ دار 2 سفیروں سے بحث ہو رہی تھی، تو میں بھی چلا گیا،
उन्होंने दिखाया कि आधार कार्ड पे मुसलमान का नाम नहीं लिखा। 2 सफ़ीर हैं, उनका नाम मुसलमान नहीं है, दूसरा नाम है उनका, सिंह और राम करके नाम है, और ये दाढ़ी टोपी और आलिम लग रहे हैं चंदा कन्या के। तो एक जरिया ये है कि अब सफ़ीरों का आधार कार्ड जरूर देखा जाए, आइम्मा हजरात देखें, सारे लोग नहीं, क्योंकि जितने होते हैं ये सब ईमानदार होते हैं, हजारों में 1-2 गलत होते हैं। तो 1-2 की गलती की बुनियाद पर सारे लोगों को गलत सोचना गुनाह है। इस तरह से तस्दीक हो जाए। एक चीज का और ख्याल रखना जरूरी है, मदरसों का काम यह है कि इस्लाम के उलूम को आम करें, इस्लामी उलूम की इशाअत और उसका प्रचार, उसका फैलाव। दूसरा मकसद मदरसों का यह है इस्लाम की हिफाजत, इस्लामी उलूम की हिफाजत। लॉकडाउन लगा था, मदरसे बंद हो गए, तो जो काम था एक इस्लामी उलूम की इशाअत, फैलाव, प्रचार, ये काम रुक गया। लेकिन दूसरा काम मदरसों के जिम्मे बाकी है, और बाकी था इस्लाम की हिफाजत, इस्लामी उलूम की हिफाजत। ये हिफाजत किस तरह से होगी? जो मुदर्रिसीन मदरसों में थे, जो मुलाजिमीन मदरसों में थे, उनके वजीफे उनको दिए जाएं। मदरसों में जो मुदर्रिसीन हैं उनको जो इजारा, मजदूरी, लेबर के उसूल से मरबूत किया गया, वो इसलिए ताकि मदरसा का निज़ाम सही चलता रहे, कोई बिला वजह नागा ना करे, बिला वजह गैर हाजिरी ना करे। वरना मदरसों में पढ़ाने वाले लेबर रूल के मुताबिक काम नहीं करते हैं, बल्कि अपने पित्ते को पानी करके काम करते हैं। सुबह 4 बजे उनकी ड्यूटी लग जाती है, रात में 11 बजे वो सोते हैं, रात और दिन ड्यूटी करते रहते हैं। असर बाद थोड़ी देर के लिए उनकी छुट्टी होती है, उस वक्त भी वो बच्चों को वाच करते हैं, बच्चों की निगरानी करते हैं। दोपहर में सोने का वक्त होता है, उस वक्त भी बच्चों की निगरानी करते हैं। वो हर वक्त बाजार में अगर गुजर रहे हैं सामान लेने के लिए, उस वक्त भी बच्चों पर नजर रखते हैं कि बच्चे बाजार में कोई नामुनासिब हरकत ना कर दें या किसी परेशानी में बच्चे मुब्तला ना हो जाएं। तो मदरसों में खिदमत अंजाम देने वाले मुदर्रिसीन मजदूर नहीं होते हैं, लेबर नहीं होते हैं। जो मदरसों के जिम्मेदार लेबर समझते हैं, मजदूर समझते हैं, वो मिल्लत के सबसे बड़े मुजरिम और सबसे बड़े अपराधी होते हैं। कुछ मदरसा के लोगों ने लॉकडाउन के मौके पर आमदनी न होने की वजह से तनख्वाह रोक ली, मजबूरी थी उनकी। कुछ लोगों ने इसलिए तनख्वाहें रोक ली कि मुदर्रिसीन ने मदरसों में नहीं पढ़ाया है, यानी मजदूरी नहीं की है, कारखाना बंद हो गया, प्रोडक्शन नहीं हुआ, इसलिए कंपनी ने सामान नहीं बेचा, तो तनख्वाह क्यों ला करके दे। कारखाना के हैसियत से मदरसों को उन्होंने समझा और तनख्वाहें रोक ली। वो मुजरिम और अपराधी लोग हैं। इस साल चंदे के सिलसिले में इस बात का भी लिहाज करना होगा कि आप वो एक तस्दीक और तलब कीजिए कि लॉकडाउन के मौके पर आपके मदरसे के मुदर्रिसीन को तनख्वाहें दी गई कि नहीं दी गई? नहीं दी गई। अगर तनख्वाहें नहीं दी गई हैं तो फोन करके मुहतमिम से राब्ता कीजिए कि आप अपना कारखाना भट्ठा खोल लीजिए, ईंट का कारखाना खोल लीजिए और संगमरमर का पत्थर बेचिए जा करके। इंसान के सनात का इदारा तुम्हारा नहीं है। या फिर तनख्वाह दीजिए, तनख्वाह देने का वादा कीजिए, फिर हमारे शहर में आपका सफी चंदा करेगा। ये जरूर देखिए, मदरसों के 2 काम हैं। एक काम इस्लाम के उलूम की इशाअत है, दूसरा काम हिफाजत है। मुदर्रिसीन रुकेंगे, तनख्वाहें मिलेंगी तो वो मदरसों की लाइन में रहेंगे। आपने 4 साल में 1 आलिम बनाया, 1 साल में 10 आलिम को मदरसों से भगा दिया, वो जाकर के कारोबार करने लगे, तो कितने मौलवियों को जाया कर दिया आपने। तो जाया करने के लिए मदरसा कायम हुआ था या मदरसों में इल्म की हिफाजत के लिए ये काम हो रहा था? तो ये चीज जरूर देखिए, तनख्वाह दिया कि नहीं दिया। एक अहम बात जो थी मेरी ये कहने की थी, तस्दीक उसको कहते हैं। जगह जगह फर्जी लोग खुल्ला शरीयत के खिलाफ हर जगह तस्दीक देने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तस्दीक कैसे कहते हैं? आप दिखाइए कितने बच्चे हैं, इतने बच्चे, उतने बच्चे हैं, तो आपको तस्दीक मिलेगी, लिख के दे दिया। अब जो असली तस्दीक थी अब उसको देख के चंदा नहीं कोई देगा, इनकी तस्दीक देख करके चंदा देगा। बात तस्दीक देने वाले इतने बेहया, जलील, इतने बेशर्म होते हैं कि सफीरों से 200 रुपया लेते हैं, 400 रुपया तस्दीक देने के लिए लेते हैं। कितनी बेवकूफी, नादानी की बात है। एक तस्दीक नामा रतलाम का
بنا ہوا رتلام میں چلے گا، پھر آگے بڑھیں گے وہاں الگ تصدیق نامہ لیں گے، پھر شہدا پور پہنچیں گے وہاں الگ تصدیق نامہ لیں گے. یہ کیا اللہ کی چیز ہے، بیکار چیز ہے. تصدیق کہتے اپنے آنکھ سے دیکھا ہوگا. اب کیسی تصدیقیں دیتے ہیں یہ لوگ لوکل لوگ؟ ممبر پر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے میں کہتا ہوں، ممبر پر بیٹھنے والوں نے مجھ کو بتلایا ہے 9 کروڑ روپیہ حساب دکھایا جا رہا ہے. 9 کروڑ. انجینئر نے بتلایا کہ اگر 1500 روپیہ اسکوائر فٹ کے حساب سے خرچہ ناپیں تو 3 کروڑ خرچہ ہوتا ہے، سیدھا 6 کروڑ کا گھوٹالا ہو گیا ناک کے نیچے. لیکن تصدیق دینے والوں نے ان سے نہیں پوچھا اتنا بڑا گھوٹالا تم نے کیوں کیا، اس لیے کہ ان سے بگاڑ ہو جائے گا. وہ بڑے لوگ ہیں، یہ سفیر بیچارے چندہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو واہیات قسم کے بکواس کس کے تصدیق نامہ لوگ دیتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، لکھ بھی چکا ہوں، سوشل میڈیا پر ہماری کتاب بھی ہے کہ جو لوگ تصدیق دیتے ہیں وہ گنہگار ہوتے ہیں. شرعی طور پر تصدیق دینا جائز نہیں ہے، اس لیے ہر شہر میں بیٹھ کر کے ان لوگوں کو وہ لوگ مجرم ہیں، گنہگار ہیں. دوسری بات، جو لوگ ان تصدیقات کو، لوکل تصدیقات کو دیکھ کر کے چندہ دیتے ہیں وہ بھی گنہگار ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں. اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی سفیروں کو ستانے کا اور مدرسوں کے اس نظام کو توڑنے کے گنہگار ہوں گے. تیسری، وہ لوگ جو سفیر ہوتے بیچارے مجبور ہوتے ہیں، وہ کیا کریں، چندہ کرنا ہے ان کو، تو ان واہیات قسم کے لوگوں کے پاس تصدیق لینے کے لیے پہنچتے ہیں. اتنی واہیات قسم کی شرطیں اس میں لگاتے ہیں. بعض لوگ 5 دن کا تصدیق نامہ، 10 دن کا تصدیق نامہ، 1 مہینے کا تصدیق نامہ، یعنی 1 مہینے کے بعد آدمی بیمان ہو جائے گا، 5 دن کے بعد آدمی بیمان ہو جائے گا، ایسے لوگ تصدیق نامے دیتے ہیں. کچھ لوگ شرطیں لگاتے ہیں بچوں کی تعداد اتنی ہونی چاہیے، اور کچھ لوگ 200 روپیہ 400 روپیہ لے کر کے تصدیقات دیتے ہیں. یعنی کوئی چور آدمی ہے، بیمان ہے، 200 روپیہ دے تو وہ تصدیق اس کو مل جائے گی، اور کوئی کتنا ایماندار ہے وہ پیسہ نہ دے تو اس کو تصدیق نہیں ملے گی. لوگ کہتے ہیں ایک جگہ کی زکوٰۃ دوسری جگہ نہیں لگ سکتی مدرسوں میں، بالکل غلط بات. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین مدینہ کے لیے، وہاں کی صفات طلباء کے لیے کپڑا وہاں سے یمن سے بھیجا کرتے تھے. مکہ مکرمہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام اور عراق سے غلہ منگوایا کرتے تھے غریبوں کے لیے. اور فقہ کی تمام کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، دین کے علم کی اشاعت کے لیے اور جہاں زیادہ ضرورت مند ہو اپنے شہر کو چھوڑ کر کے وہاں تعاون کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے بلکہ افضل ہے. تو اس طرح کی واہیات اور خرافات باتوں سے بچیں. تصدیق کے سلسلے میں نے یہ بات بتا دی. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کسی نے آنکھ سے دیکھ کر کسی عالم نے تصدیق لکھی تو شرعی طور پر تصدیق ہے، آپ اسی کو دیکھیں. دوسری چیز، ائمہ حضرات سفیروں کے آدھار کارڈ کو ضرور دیکھا کریں، اس لیے کہ دوسری قومیں بھی ہمارے اس نظام کو توڑنے کی کوشش کرتی ہیں. تیسری چیز، ایک اور تصدیق نامہ دیکھیں کہ محتمم نے لاک ڈاؤن کی تنخواہ مدرسین کو دی ہے کہ نہیں دی ہے. اگر دی ہے تو حوصلے اور ہمت کے ساتھ بڑھ چڑھ کر کے ایسے مدرسوں کا تعاون کریں. جن مدرسوں میں مدرسین کو تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں ان مدرسوں کے ذمہ داروں کو فون لگا کر کے سختی کے ساتھ تاکید کریں کہ سفیروں مدرسین کو تنخواہیں دیں. چندے کے سلسلے میں مدرسوں کے لیے تصدیق جاری کرنے والے بعض متمول مدرسوں کی طرف سے دور دراز علاقوں میں مدرسوں کی ضروریات، خدمات اور ان کی واقعیت کا معائنہ، انسپیکشن کرنے کے لیے کچھ افراد، معائنہ کار انسپیکٹرز کو بھیجا جاتا ہے. اس سلسلے میں ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ بسا اوقات یہ مشاہدین و معائنہ کار انسپیکٹرز حضرات علاقائی تعصب کی بنیاد پر اپنی رپورٹ تیار کرنے کے لیے ذہنی طور پر ایک خاکہ پہلے ہی بنا لیتے ہیں. ان کی آمد و رفت صرف اصحاب خیر مسلمان اغنیاء کو فریب دینے کے لیے ہوتی ہے. زمینی صورتحال سے واقفیت انسپیکشن سے قبل ہی انہوں نے جو خاکہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں غریب ریاست میں ہمارے علاقے سے کم چندہ جائے، اسی خاکے کے مطابق صرف بڑے اور مشہور اداروں میں وہ حاضر ہوتے ہیں اور مجبوراً ان بڑے اداروں کو ہی تصدیق دیتے ہیں. باقی بے شمار چھوٹے اور ضرورت مند مدارس میں حاضر ہی نہیں ہوتے اور اپنی رپورٹ میں گمنام و کمزور مدارس کے وجود کی نفی کر دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشاہدین و معائنہ کار متمول مدارس میں لگژری انداز میں قیام کرتے ہیں اور یہ بڑے مدارس والے نہیں چاہتے کہ ان کے علاوہ علاقے کے دوسرے مدارس کو چندہ کے لیے کوئی تصدیق حاصل ہو.
اس لیے اپنے علاقے میں واقع چھوٹے مدارس کی ہزاروں برائیاں بیان کر کے چھوٹے ضرورت مند مدرسوں کے وجود کی نفی کراتے ہیں، اور یہ نمائندے بڑے مدرسوں کی نمک حلالی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مختلف علاقے میں بیٹھے تصدیق کنندگان کی لغو تصدیق اور شہادات زور کے سبب کام کرنے والے علماء اور مدرسوں کے خلاف ایک پورے مافیا کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس لیے مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمارے مرکزی اداروں سے جو تصدیقات جاری کی جاتی ہیں، مسلمان انہی پر اعتماد کر کے مدرسوں کا تعاون کریں اور علاقائی تصدیقات کے سلسلے کو مضبوط کر کے اسلام، علماء اور مدارس کے خلاف کسی مافیا کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ دیں۔ علاقائی تصدیقات کو ہرگز نہ دیکھیں۔ جو لوگ علاقوں میں بیٹھ کر کے یہ فضول کام کرتے ہیں اور تصدیقات کا دھندا کرتے ہیں، وہ توبہ کریں اور آئندہ لغو تصدیقات کے گناہ سے اپنے دامن کو داغدار نہ کریں اور اپنی دنیا اور آخرت خراب نہ کریں۔ اور دوسرے مسلمان علاقائی تصدیقات کو ہرگز نہ دیکھیں، چونکہ یہ شرعی طور پر کسی بھی لحاظ سے درست تصدیقات نہیں ہوتی ہیں، یہ تکذیبات ہوتی ہیں، شہادت زور ہوتی ہیں۔ اس لیے اسے ہرگز نہ دیکھیں، تاکہ ایسے مافیا جو سفرا کو، مدارس کو مشکلات و پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اپنی تشہیر کے لیے، ناموری کے لیے ان کی حوصلہ افزائی نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔